بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين أما بعد. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم صدق الله العظيم. نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے، نگاہ فکر کو تازہ شعور ملتا ہے۔ نصیب کیسا بھی ہو آقا پر درود پڑھ کے، خدا سے جو بھی مانگے ضرور ملتا ہے۔ کتنا بلند مقام ہے پایا صدیق نے، کتنا بلند مقام ہے پایا صدیق نے، بستر نبی کے ساتھ لگایا صدیق نے۔ محترم سامعین کرام اور اسلام کے نوشگفتہ پھولوں، عظمت صحابہ ایک اتنا عظیم عنوان ہے، مجھ جیسا طالب علم، مجھ جیسا اسٹوڈنٹ اس پر کیا گفتگو کرے گا، کوئی خطیب و ادیب کیا گفتگو کرے گا، کوئی نقیب اور مصنف، کوئی شاعر اس پر کیا گفتگو کرے گا۔ عظمت صحابہ اللہ جل شانہ نے خود قرآن مجید میں بیان کی ہے۔ اللہ جل شانہ کا اعلان ہے، محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ والذین معہ، جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، اشداء علی الکفار، وہ کافروں پر سخت ہے، رحماء بینہم، آپس میں رحم دل ہیں۔ آؤ قرآن مجید سے پوچھتے ہیں والذین معہ کا مصداق کون ہے؟ قرآن مجید بتاتا ہے والذین معہ کا مصداق وہ لوگ ہیں، وہ مقدس جماعت ہے، وہ مطہر جماعت ہے، وہ اعلیٰ جماعت ہے، وہ عرفہ جماعت ہے، وہ پاکیزہ گروہ ہے، وہ مقدس نفوس ہے، جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضور کی زیارت کی ہے، حضور پر ایمان لا کے حضور کا کلمہ پڑھا، حضور کے ساتھ نمازیں پڑھی، حضور کے ساتھ ہجرت کی، حضور کے ساتھ جہاد کیا، ساری زندگی حضور کی معیت میں رہے، اسے صحابہ کہتے ہیں۔ حضور کی معیت میں آنے والی جماعت میں سے ہر فرد اعلیٰ ہے، ہر شخص اعلیٰ ہے، ہر ذات اعلیٰ ہے، لیکن وہ شخصیت جو 22 جمادی الثانی کو اس دنیا سے پردہ فرما گئے، وہ کوئی عام شخصیت نہیں ہے، ان تمام کا بھی اعلیٰ ہے۔ سامعین محترم، 22 جمادی الثانی کو اس دنیا سے پردہ فرمانے والی شخصیت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس عظیم انسان کا نام ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت پیش کی، جس نے سب سے پہلے دعوت کو قبول کیا اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ نماز کا حکم آیا، جس نے سب سے پہلے نماز پڑھی اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ آقا بلاتے تھے، جو سب سے پہلے آتا تھا اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ جو نبی کی زندگی میں ساتھ رہے اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ جو غار میں ساتھ رہے اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ جو مزار میں ساتھ ہے اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ جو آج بھی روزے میں حضور کے ساتھ سو رہا ہے اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ جو قیامت کے دن حضور کے ساتھ اپنی قبر سے اٹھیں گے اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ جو محشر کے میدان میں حضور کے ساتھ آئیں گے اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ جو حضور کے ساتھ میزان پر، کوثر پر، پرصراط پر ہوں گے اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ حضور کے ساتھ جنت میں ہوں گے اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ سامعین محترم، 22 جمادی الثانی کو اس دنیا سے پردہ فرمانے والی شخصیت کوئی عام شخصیت نہیں ہے۔ میرا ایمان ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ ہیں۔ 22 جمادی الثانی کو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ حضور کے ساتھ سب سے زیادہ نسبت، حضور کے ساتھ سب سے زیادہ قربت، حضور کے ساتھ سب سے زیادہ پیار، حضور کے ساتھ سب سے زیادہ معیت، حضور کے ساتھ سب سے زیادہ عقیدت، حضور کے ساتھ سب سے زیادہ وقت، حضور کے ساتھ سب سے زیادہ معیت، حضور کے ساتھ سب سے زیادہ سفر، حضور کے ساتھ سب سے زیادہ زندگی گزاری ہے تو اس کا نام ہے ابو بکر۔ ابو بکر
میرے محترم سامعین کرام، ہمیں ضرورت ہے کہ ہم سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو جانیں، ان کی شخصیت کو جانیں، ان کی ذات گرامی کو جانیں، ان کی خلافت کو جانیں، ہم اسلامی ہسٹوریز کو، اسلامی تاریخ کو جانیں۔ اللہ رب العالمین ہم سبوں کو دین حق پر چلائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔